یہ بہت بڑا ریکٹ ہے اور یہ عمران خان کے جو اے ٹی ایمز ہیں انہوں نے اس ملک کی معیشت کو لوٹ کر اس نیچ پہ پہنچا دیا ہے کہ لوگ مجبوری میں بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو گئے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ ان ایشوز پر کوئی بات نہیں کرتا. لوکل گورنمنٹ کو ایشو بنا کے پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے، ایم کیو ایم لگی ہوئی ہے، جی ڈی اے لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن عوام کے گھر میں جو گیس نہیں آ رہی اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں، چینی مہنگی ہو گئی ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک تو یہ پوری ڈائیورٹ کرتے ہیں توجہ لوکل گورنمنٹ کے قانون کی طرف، دوسرا یہ لسانی فسادات کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. وسیم اختر کی تقریر آپ کے سامنے ہے، کیا وہ نفرت انگیز نہیں ہے؟ کیا وہ لوگوں کو اس بات پہ نہیں اکسا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ خونریزی کرو اس بنیاد پر کہ جی کسی کی زبان کو یہ اور ہے، کسی کا گیٹ اپ کوئی اور ہے؟ آفاق احمد نے جو باتیں کہی کیا وہ لسانی نفرتیں پھیلانے والی نہیں ہے؟ خالد مقبول صدیقی جو باتیں کر رہا ہے، عامر خان جو باتیں کر رہا ہے، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر انہی حالات میں الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے بلدیاتی الیکشنز ہوں یا عام الیکشنز ہوں، پی ٹی آئی کا اور ایم کیو ایم کا برا حشر ہونا ہے، جی ڈی اے کا برا حشر ہونا ہے. یہ اپنی ذلت آمیز شکست سے بچنے کے لیے یہ سارے ڈرامے رچا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے لوگ، خاص طور پہ کراچی حیدرآباد کے لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ماضی میں نفرت کی سیاست جس کا بیج بویا گیا تھا اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. صوبے کو بھی ہوا ہے، ملک کو بھی ہوا ہے اور لوگوں کو انفرادی طور پر بھی ہوا ہے. لوگ مارے گئے ہیں، لوگ جیلوں میں گئے ہیں، لوگ معذور ہوئے ہیں، لوگوں پہ کیسز بنے ہیں اور شاید مجھے امید ہے کہ ایک مرتبہ پھر صوبہ سندھ کے لوگ اس نفرت کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے، اس کو مسترد کریں گے. سیکرٹری صاحب یہ بتائیے گا، جماعت اسلامی نے سیکنڈ فیز کا اعلان کیا ہے، 5 شاہراہوں پر جو ہے وہ دھرنا دیں گے اور 28 کو یہ نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، یونیورسٹی روڈ، شارع فیصل، مالی پور روڈ کو بند کر دیں گے. کیا کہیں گے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر دانش مندانہ اور غلط فیصلہ ہوگا اگر وہ یہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ مین شاہراہیں بند کریں گے تو آپ کراچی شہر کے لاکھوں لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے. پرامن احتجاج کا حق سب کو ہے، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں کسی اور کا حق شروع ہوتا ہے. سڑکوں پر ٹریفک روکنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے اور میں تو ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی مناسب طریقہ، یہاں بیٹھے ہیں نا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، ریڈ زون میں ہے، نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھے ہم نہیں کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو زیادتی ہوگی اور یہ تو مطلب اکسا رہے ہیں کہ جی حکومت یا جو ادارے ہیں ان کو زبردستی روکیں اور نہ کرنے دیں. اب اگر کوئی اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میں دیوار میں ٹکر ماروں گا تو اس کو روک تو نہیں سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ نامناسب بات ہے. آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کو حق آپ کرتے رہیے، جلسے کیجیے، جلوس کیجیے. ایک مرتبہ پہلے بھی انہوں نے یونیورسٹی روڈ پر بغیر کسی اجازت کے، مین یونیورسٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ جلسہ کر دیا بغیر کسی کو بتائے ہوئے، چلے وہ بھی ہو گیا. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم کراچی کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر اس بدنیتی کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات، آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کی بات ضرور سنیں گے، جو چیزیں بہتر ہوں گی، قابل عمل ہوں گی، قانون کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم کریں گے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ساری زندگی بیٹھے رہیں، 2001 والا قانون نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ پنجاب میں بھی نہیں ہے، وہ کے پی کے میں بھی نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، وہ بلوچستان میں بھی نہیں ہے. تو صرف سندھ کے اندر ایک جماعت والی ممبر تو نافذ نہیں کروا سکتی نا 2001 کا قانون. تو یہ نامناسب طریقہ کار ہے. بات چیت ہمارے دوستوں کی ان سے ہو رہی ہے، ہم ضرور چاہیں گے کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے ریزالو کر لیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہٹ درمی پہ کوئی اگر بیٹھ جائے کہ جی میں سال بھر بیٹھا رہوں گا جب تک میری بات نہیں مانو گے، نہیں اٹھوں گا، تو پھر بیٹھے رہے بھائی.